السلام علیکم۔ اس رمضان اپنے لیے یہ دعا ضرور کریں۔ دعا سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، رمضان میں مانگی دعاؤں پر کن کی رحمت برستی ہے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں پر بھی کن فرما دے۔ یا اللہ، رمضان کو آپ نے بابرکت مہینہ بنایا، بخشش کا مہینہ بنایا۔ اسی مہینے میں آپ نے قرآن نازل کیا۔ اس مہینے میں ایک عبادت کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ جنت کے سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ، اگر رمضان میں بھی ہم محروم رہے اپنی دعائیں پوری کروانے سے، تو مالک کس مہینے میں ہم کروا سکیں گے اپنی دعائیں پوری؟ رمضان تو مولا تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ تو ماہ غفران ہے۔ اس میں بھی خالی ہاتھ لوٹائے گئے تو افسوس ہمارے نصیبوں پر۔ یا اللہ، ہم تو بدکار ہیں لیکن تو رحمان ہے۔ یا رب، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، تجھے تو سب خبر ہے ہمارے حالات، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کن تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ان تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے ہمیں نجات دے۔ یا میرے اللہ، ہم سبھی کے لیے آسانیاں کر دے، اس درد بھری زندگی کو خوشیوں سے چماچم بھر دے۔ بے شک تو چاہے گا تو پل بھر میں ہمارا حال بدل جائے گا۔ بس تیری ایک چاہ کی محتاج ہے ہماری زندگی۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے قبولیت کا مہینہ بنا دے۔ تجھے پتہ ہے کتنی شدت سے ہم مانگ رہے ہیں، اس شدت کو اس کا پھل نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہم چاہتے کیا ہیں، لیکن تو دلوں کی گہرائیوں سے ہمیں جانتا ہے۔ ہمارے لیے کرم والے فیصلے فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ایسا کن فرما دے۔ آزمائشوں بھرے دن اب پورے کر دے، صبر کے بعد کے اجر نصیب کر دے۔ اس رمضان سب کی دعائیں قبول کر کے انہیں خوش کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں حج کرنا نصیب فرما، ان روتی ہوئی آنکھوں کی نصیب میں کعبے کا دیدار لکھ دے۔ یا رب، بہت کشمکش ہے زندگی میں، اس کے لیے کچھ آسانیاں کر دے۔ یا رب، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، غیب سے ہمارے لیے برکتوں والا رزق نصیب فرما۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اولاد نصیب فرما، قرض داروں کے قرض اتار دے۔ اے میرے اللہ پاک، آپس میں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والی، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والی، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والی۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے رحمان و رحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا اللہ،
ہم سب کی موت ہم پر آسان کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ یا رب ہم سب گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں کو دور فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں شرم و حیا کو زندہ فرما، بے شرمی و بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے ہم پر حقوق ہے یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں سے بچا، اپنے رسول کے طریقوں پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں پرہیزگاری اور تقوی عطا فرما اور بددینی سے بچائے رکھ۔ اے اللہ جہنم کی عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی گیپ سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مجبور و حاجت مند ہے ان کی مجبوری و حاجتوں کو اپنی فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما اور جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما۔ اے اللہ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں انہیں ہمارا حصہ بھی مقدر فرما۔ اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ ایمان کی لہروں و حرکت دے دے۔ اگر تو ہمیں ہمارے کرموں کے بدلے کچھ عطا کرے گا تو یہ سچ ہے مولا کہ ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے عذاب کے۔ یا اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کے برابر نہیں اپنی رحمت کے برابر نواز۔ بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحیمی کریمی اس سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما۔ یا اللہ میں ان نعمتوں میں سے مانگتی ہوں جو تیرے پاس ہے اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے اور اپنی برکت ہم پر نازل کر دے۔ اے اللہ تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قدرتی آفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پاک امتی بنا۔ یا اللہ نفس کی شرارت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ایک لقمے کے برابر ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اور متی بنا۔ یا اللہ میری موت مجھ پر آسان کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری عقل کو گمراہ کر دے۔ اللہ میں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری امان مانگتی ہوں۔ یا اللہ مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے۔
پروردگار اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کے مبارک آواز کو میرے سماعت کا مقدر کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ یا اللہ میری کتاب میرے داہنے ہاتھ کو عطا فرمانا۔ اے اللہ روز قیامت میرا نور میرے لیے مکمل کر دے۔ اے میرے رب مجھے پل صراط سے بچا لے اور نار دوزخ مجھ پر حرام کر دے۔